تہجد وہ معجزہ ہے جس کا کوئی اختتام نہیں۔ تم بس ملنے کا یقین رکھو، کیسے ملے گا یہ سوچنا تمہارا کام نہیں۔ اس کا بندہ نیند قربان کر کے اس سے ملاقات کے لیے آئے، اس کے لیے اپنے اس بندے سے زیادہ تو اور کوئی بھی لاڈلا نہیں۔ پھر لاڈلا کچھ مانگے اور وہ نہ دے، اس کی رحمت کو یہ گوارا نہیں۔ دعائیں بدل دیتی ہیں مقدر کی ہر تقسیم، جو پہلے سے لکھ دیا گیا ہے وہی ہو لازم نہیں۔ مشکل تمہارے لیے ہے، اللہ پاک کے لیے تو کچھ بھی ناممکن نہیں۔ ایسا کوئی زخم نہیں جس کی تہجد میں شفا نہیں۔ تہجد کی دعا تو وہ واحد تیر ہے جس کے نشانے کا مقدر خطا نہیں۔ قرآن اپنے آپ کو ایک بہت بڑا معجزہ قرار دیتا ہے۔ کچھ مسلمان علماء یہ بھی مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صرف قرآن کا ہی معجزہ عطا کیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ قرآن میں مختلف مقامات پر کئی معجزات کا ذکر ہے، جیسے حضرت عیسیٰ کا بن باپ کے پیدا ہونا، اندھے کو بینا کرنا، کوڑی کو شفا دینا، حضرت موسیٰ کے عصا کو اژدہا بن جانا۔ حضرت یعقوب نے اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص کو اپنی آنکھوں سے لگایا تو ان کی بینائی لوٹ آئی۔ سورہ یوسف، جاؤ میری یہ قمیص لے جاؤ اور میرے والد کے منہ پر ڈال دو، ان کی بینائی پلٹ آئے گی۔ حضرت یونس علیہ السلام کے معجزے کا تذکرہ سورۃ الصافات میں اس طرح آیا ہے، یونس کو مچھلی نے ثابت نگل لیا، سو اگر وہ تسبیح نہیں کوئی اللہ مگر تو پاک ہے تیری ذات، بے شک میں نے قصور کیا، کرنے والوں میں سے نہ ہوتے تو قیامت تک اس کے پیٹ میں رہتے۔ حضرت موسیٰ کے معجزات۔ حضرت موسیٰ جب اپنا ہاتھ باہر نکالتے تو نور کی شعاعوں سے چمکنا شروع ہو جاتا۔ سورۃ اعراف میں اس نے اپنا ہاتھ باہر نکالا تو وہ دیکھنے والوں کے لیے سفید تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بنی اسرائیل کو وادی سینا لے کر پہنچے، جہاں دور تک پانی اور سبزے کا نام و نشان نہ تھا، بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ سے پانی طلب کیا تو عصائے موسیٰ کی ایک ضرب سے 12 چشمے جاری ہو گئے۔ من و سلویٰ۔ سورۃ بقرہ میں ارشاد ربانی ہے، اور ہم نے تم پر من و سلویٰ نازل کیا، ان طیب چیزوں سے کھاؤ جو ہم نے تم کو دیں۔ بادلوں کا سایہ۔ قرآن مجید کا تذکرہ ہے، ترجمہ، اور ہم نے بادلوں کا سایہ کیا۔ جو لوگ تہجد گزار ہوتے ہیں، جو لوگ ساری رات اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، بھلا کیا ایسا شخص اس کے برابر ہو سکتا ہے جو رات کی گھڑیوں میں عبادت کرتا ہے، کبھی سجدے میں کبھی قیام میں، آخرت سے ڈرتا ہے اور اپنے پروردگار سے رحمت کا امیدوار ہے۔ کہو کہ کیا وہ جانتے ہیں اور جو نہیں جانتے سب برابر ہیں۔ ایک دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے، اور رات کے اوقات میں بھی تسبیح کرو اور دن کے کناروں میں بھی، تاکہ تم خوش ہو جاؤ۔ ایک اور جگہ ارشاد ہوتا ہے، بے شک رات کے وقت اٹھنا ہی ایسا عمل ہے جس سے نفس اچھی طرح کچلا جاتا ہے اور رباط بھی بہتر طریقے پر کہی جاتی ہے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرماتے ہیں، اے پیغمبر، تمہارا پروردگار جانتا ہے کہ تم 2/3 رات کے قریب اور کبھی آدھی رات اور کبھی 1/3 رات تہجد کی نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہو، اور تمہارے ساتھیوں میں سے بھی ایک جماعت ایسا ہی کرتی ہے۔ ایک دوسری جگہ فرماتے ہیں، اور رات کے کچھ حصے میں تہجد پڑھا کرو، جو تمہارے لیے ایک اضافی عبادت ہے۔ امید ہے کہ تمہارا پروردگار تمہیں مقام محمود تک پہنچائے گا۔